سورہ یوسف کی تلاوت سماعت کی۔ سورہ یوسف یہ قرآن کا احسن القصص ہے، بہترین خوبصورت قصہ اور واقعہ۔ اس سے پہلے پچھلی صورت میں دیگر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ان کے بارے میں مختصراً پہلے بتا دوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں کے سوا کسی نے ایمان نہ لایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ایک بہت بڑا عذاب سیلاب کی صورت میں آیا اور سب جو ہے وہ غرق ہو گئے، فنا ہو گئے۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، انہوں نے بھی تبلیغ فرمائی، لیکن قوم کفر پہ اڑی رہی، اور انہوں نے بلکہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے معجزہ دکھایا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ ایک پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی۔ پتھر بے جان چیز ہے، اور اس سے ایک جاندار چیز اونٹنی پیدا ہوئی، معجزہ ثابت ہوا۔ لیکن یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، اور ظلم یہ کیا کہ اسی اونٹنی کو شہید کر دیا۔ ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بہت بڑی طاقتور قوم، پہاڑوں میں گھر بنانے والی، لیکن اپنے پیغمبر کی باتوں پہ عمل نہ کیا، تباہ ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے دنیا میں جن کے ہاں ہوموفیلیا تھا، جن کے ہاں ہوموفیلیا تھا، یعنی مرد مرد کے ساتھ جو ہے وہ ہم جنس پرستی کرتے۔ تو یہ قوم بھی اپنے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتی، تو کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے اور سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بزنس کرتی تھی، لیکن بزنس کرتے ہوئے بھی ان کا پیمانہ صحیح نہ رکھتے وہ، اور چیزیں جو ہے اگر لیتے تھے تو پیمانہ اور، دیتے تھے تو پیمانہ اور، یعنی بددیانتی کرتے، ایک نمبر چیز نہ دیتے۔ تو یہ برائی اس قوم میں تھی، تو وہ قوم بھی کیا ہوئی؟ بالآخر تباہ ہوئی۔ یہ مختلف اقوام کا قرآن میں یہاں ان صورتوں میں ذکر ہے۔ یہ واقعات اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں ذکر فرمائے ہیں، اور ان کے ذکر فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ امت مسلمہ یعنی ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا، تو کیوں تباہ کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ برائی آپ میں تو نہیں ہے جو اس قوم میں تھی۔ تو یہ بار بار جو ہے مختلف صورتوں میں، سورہ یونس میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ نحل میں، یا دیگر صورتوں میں یہ چیزیں، یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصد جو ہے بنیادی طور پہ عبرت دلانا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ان چیزوں سے باز آ جائے جن کی وجہ سے دیگر اقوام کے اوپر عذاب آیا تھا۔
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، نبی کے بیٹے ہیں، دادا بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں، اور پھر اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بھائی ہیں وہ بھی نبی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے پوری فیملی میں نبوت کا. اب یہ جو ہے چھوٹے ہیں، والد کو بہت پیارے ہیں، دوسرے بھائی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حسد میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بالآخر بہانے سے انہیں ساتھ لے جاتے ہیں باہر بکریاں چرانے کے بہانے، اور وہاں پہ جا کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسد، کسی سے خواہ مخواہ کی دل میں نفرت پال لینا، یہ ہے حسد. یہ حسد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ اللہ قابیل نے بھائی کو اپنے بھائی حضرت حابیل کو، پہلے دو بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ان دونوں میں سے ایک قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. یہی حسد. حالانکہ کوئی جائیداد پہ قبضہ نہیں تھا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، لیکن دل میں حسد تھا تو قتل کر، بھائی کو قتل کر دیا. یہ پہلا انسان ہے جس نے قتل کیا، اور کس کو؟ اپنے بھائی کو. اور یہاں پہ بھی بھائی ہیں، ماں علیحدہ ہے لیکن باپ میں سگے ہیں، لیکن دل میں حسد ہے. اب حسد جو ہے اس نے یہاں تک مجبور کیا اور یہاں تک لے گیا کہ اپنے بھائی کو اپنی طرف سے جان سے مار دیا، کنویں میں ڈال دیا. وہ تو رب بچانے، اللہ نے بچایا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے کنویں میں ڈال کے مار دیا. ایک بچہ نہ اسے تیرنا آتا ہے اور وہاں کنویں میں پھینکا، اتنا گہرا کنواں جہاں پہ کوئی، ظاہر ہے بھوک پیاس سے بھی بندہ مر سکتا ہے، پانی ڈوب کے مر سکتا ہے، ویسے کئی اسباب ہیں وہاں پہ تو زندگی نہ رہنے کے، لیکن اللہ نے بچایا. وہاں سے وہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کی غرض سے ڈول ڈالا اور وہاں سے یہ نکل آئے. اب ایک آزمائش بھائیوں کی نفرت، دوسری آزمائش انہوں نے قتل کی کوشش کی، اور پھر جنہوں نے نکالا کنویں سے، وہاں سے نکالا وہ لے کر گئے، انہوں نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اتنا خوبصورت بچہ ہے، جا کے بیچ دیا. یہ بھی آزمائش. پھر وہاں بازار میں بولی لگ رہی ہے، نبی کا بیٹا، اس کی بولی لگ رہی ہے، اور ہیں کل کو خود بھی نبی انہوں نے بننا ہے، ان کے سر پہ بھی اللہ نے یہ تاج رکھنا ہے. تو پھر بولی لگی ہے، بکتے ہیں اور پھر غلام بن جاتے ہیں. یہ بھی آزمائش. یہ مختلف آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ گزار رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بندہ لے کر جاتا ہے اپنے گھر میں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی اور آزمائش آ جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسی کی بیوی عاشق ہو جاتی ہے اور برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب آپ پاک دامن رہتے ہیں تو وہی عورت الٹا الزام لگا دیتی ہے کہ یہ تو بری نیت رکھتا ہے. تو مالک کو یقین ہے کہ میرا غلام سچا ہے اور میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یقین ہے، اور گواہیاں بھی مل گی، نشانیاں بھی مل گی کہ یہ لڑکا سچا ہے، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں پھر جیل میں ڈال دیا. یہ بھی آزمائش. تو آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنی آزمائش ہے. بھائیوں کی نفرت، حسد، ان کا قتل کرنے کی کوشش کرنا، کنویں میں ڈالنا، پھر وہاں سے نکال کے بازار میں بیچا جانا، غلام بننا، پھر جا کے جو ہے وہ ایک عورت کی طرف سے آزمائش، پھر اس کے بعد بھی آزمائش ختم نہیں، جیل میں 7 سال رہتے ہیں، یہ بھی آزمائش. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک اپنے پیارے بندے پہ اتنی آزمائشیں لاتے ہیں. اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، مکہ آزمائش، طائف آزمائش، اور شب ابی طالب آزمائش، مدینہ شریف آزمائش، کبھی ایک جنگ، کبھی دوسری جنگ، کبھی تیسری جنگ، آزمائش زندگی
बड़ी बड़ी है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हमें ये बताता है कि भाई चाहे अपनी तरफ से मार दें और चाहे लोग बाजार में बेच दें, चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन होता वही है जो रब को मंजूर होता है। खुदा मंजूर खुदा था। उन्होंने मारना चाहा, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई। उन्होंने गुलाम बनाकर बेचा, रब्बुल जलाल ने मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह। कि पूरे मिस्र का, और मिस्र कोई शहर नहीं था, या जब इतना मुल्क नहीं था उस वक्त, ये सल्तनत थी बहुत बड़ी, ये कई मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो सल्तनत थी, बल्कि उस वक्त यही सबसे बड़ी सल्तनत थी। ये बहुत बड़ी, आप जानते हैं तहजीबों के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में जब आप पढ़े ना, तो पहली सिविलाइजेशन मिस्र की बनती है। ये कदीम तरीन सिविलाइजेशन में ये मिस्र आता है, और उनके यहाँ जो हुकूमत मुनज़्ज़म, ये सारे शहर, ये सारे वहाँ पे जो थे, तो उस वक्त तो ये बहुत बड़ी सल्तनत थी। रब्बुल जलाल ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्मरान बना दिया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि बंदा मोमन पे आजमाइशें आना, ये जो है ना, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हम पे आजमाइशें। अगर बंदा मोमन आजमाइशों पे, अल्लाह की तरफ से आजमाइश किसी शक्ल में भी हो सकती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख लें, लेकिन बंदा मोमन जब सब्र करता है और सीधे रास्ते पे इस्तिकामत रखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके बताए हुए अहकामात पे चलता रहता है सब्र इस्तिकामत के साथ, तो रब्बुल जलाल बिलाहर दरवाजे ज़रूर खोलता है और कामयाबियाँ उस बंदे का ज़रूर इस्तकबाल करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जैसा कि मैंने